اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق فارس سے تھا۔ اسلام لانے سے قبل مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلمان الخیر کا لقب ملا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور حضرت سلمان فارسی نے آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر مسیحی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت ایک مسیحی پادری نے حضرت سلمان فارسی کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں بتائی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف آئے اور راستے میں کچھ لوگوں نے آپ کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نے مدینہ طیبہ کے ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یوں آپ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعاون سے آزاد کرایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی کے بعد غزوہ خندق میں پیش آیا۔ غزوہ خندق میں تمام عرب مسلمانوں کے خلاف امنڈ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی اہل ایران کے جنگی طریقوں سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود کر شہر کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ یہ تدبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی اور اسی تجویز پر عمل کیا گیا۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت سلمان فارسی تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کے دوش بدوش شریک رہے۔ حضرت سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا فرد قرار دیا۔ صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ہمارے لیے روشن مثال ہیں۔ صحابہ کرام کی مبارک صفات کو اپنا کر ہم اپنے کردار کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔